السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو یوٹیوب پہ آج کے اس بیان کو واچ کریں گے، اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بڑی خوبصورت کائنات ہے، بڑی حسین و جمیل کائنات ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو سبحان اللہ، چمکتے ہوئے ستارے۔ اب دن کو دیکھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ خوبصورت پھول، بڑے لذیذ پھل، خوبصورت پرندے، ہر طرف حسن ہی حسن ہے، خوبصورت مناظر۔ سمندر کی دنیا کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک عجیب خوبصورت دنیا ہے۔ تو انسان کا وجدان، انسان کی انٹویشن انسان کو مجبور کرتی ہے کہ there is a master designer towards the creation of this very beautiful universe۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ چنانچہ جب ابلیس کو حکم دیا گیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر، علم بالعقل، کیونکہ اگر علم بالعقل، علم بالوحی کے تابع نہیں ہے تو یہ عقل پھر شر کی طرف چلی جائے گی۔ تو ابلیس کی عقل شر کی طرف جا چکی تھی، اس نے ایک عقلی دلیل پیش کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا۔ اہل علم حضرات نے فرمایا کہ نمرود کی حکومت میں کوئی شخص غریب نہیں تھا، کوئی شخص بھوکا نہیں تھا۔ وہ اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتا تھا، مگر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی تو اس نے انکار کر ڈالا۔ اینڈ وی آل نو کہ اس کا کتنا پینفل اس کی ڈیتھ ہوئی۔ فرعون نے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری اریگیشن کا کانسیپٹ پیش کیا کہ نہری زمینیں، بارانی زمینیں، کہ نہروں کے ذریعے زمینوں کا سیراب کرنا، یہ فرعون نے پیش کیا۔ فرعون اپنی بیوی کا بھی بڑا خیال رکھتا تھا، اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کرتا تھا، مگر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے توحید پیش کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت بنا ڈالا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس مالک، اس خالق، اپنے اس پیارے اللہ پہ ایمان بھی لائیں اور اس سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ آج کا بیان بڑا اہم ہے، ریا کی حقیقت۔ ہمارے بعض اکابرین نے فرمایا ریا ہے ایک بہت بڑی بلا، الریا بلاء عظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ،
سو آپ عبادت کیجیے اللہ کی خالص بندگی اللہ کے لیے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے مجھے حکم ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص بندگی اللہ کے لیے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں خود بھی سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنوں. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور عبادت بھی ایسی جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو. اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اس امت کے لوگوں میں سب سے اول، سب سے پہلے ماننے والا بنوں. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ٹھیک طور پہ اس کتاب کو آپ پہ نازل فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ قرآن کی تعلیم کے مطابق خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیں، اے لوگو، شرک اور عبادت بھی ایسی کرو جو ہر قسم کے شرک اور ریا سے خالص ہو، پاک ہو. اور جن لوگوں نے عبادت خالصہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا اور شریک تجویز کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنائیں، یعنی ہماری حاجتوں کو یا ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں. جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، تو ان کے اور اہل ایمان کے درمیان جو اختلافات ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کا عملی فیصلہ فرما دیں گے. یعنی اہل توحید جنت میں جائیں گے اور اہل شرک جہنم میں جائیں گے. اچھا، توحید کی ڈیفینیشن کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. علم اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں. ایک وہی اللہ معبود برحق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کی نفی، ان کا انکار کر دینا، یہ تعطیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ بتانا، جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کہ اور آج بھی کچھ باطل فرقے ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ بتانا یہ تشبیہ اور تمثیل ہے، یہ تشبیہ اور تمثیل ہے، اور اس کی نفی، اس کا نام توحید ہے. شرک کسی یعنی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں
اور اللہ کی عبادت میں شریک سمجھنے کو شریک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور اللہ کی عبادت میں شریک سمجھنے کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ یہ شرک کی ڈیفینیشن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے اور غیر متناہی ہے، وہ علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جیسی قدرت، ارادہ، تدبیر، تصرف وہ غیر اللہ کے پاس بھی ہے۔ یہ سمجھنا غیر اللہ جس طرح چاہے محض اپنے ارادہ سے بلا کسی سبب کے جس کو چاہے زندہ کرے، معاذ اللہ، جس مریض کو چاہے شفا دے، معاذ اللہ، یہ سب شرک ہے۔ اور یہ شرک اعتقادی کہلاتا ہے، اور اس شرک اعتقادی ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک عملی۔ یہ شرک کفر نہیں ہے، لیکن مشرک اور بت پرستوں کے فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور اس کا مرتکب ہونے والا سخت گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلا غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اگر عبادت کی نیت سے ہے تو پھر تو یہ کفر ہے، اگر عبادت کی نیت سے ہے، مگر اگر نیت سلام و اکرام اور تعظیم کی ہے تو پھر حرام ہے، اور اس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ کہ حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان بہت سارے حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، ہے وہ مسلمان۔ اچھا، فتویٰ اسی پہ ہے۔ بت پرست اپنے بتوں کو معبود سمجھ کے شریک فی الالوہیت، یہ بڑی اہم اصطلاحات ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ شریک فی الالوہیت جان کے سجدہ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو مسلمان، ان کو کوئی بتانے والا نہیں، کوئی ان کو تبلیغ کرنے والا نہیں، علماء حق کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچتی، تبلیغی جماعت بھی ان تک نہیں پہنچتی، کوئی بتانے والا نہیں۔ اور جو مسلمان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں ان کو معبود سمجھ کے، تو وہ شریک فی الالوہیت جان کے لیے نہیں کرتے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ یہ سب باتیں جو عرض کی گئیں، افور مینشن مدرجہ بالا باتیں، وہ آپ کو مل جائیں گی۔ کتاب کا نام ہے عقائد الاسلام، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری۔ عقائد الاسلام، مولانا ادریس کاندھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آپ کو مل جائیں گی پیج نمبر 264، 265 اور 266 کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں جو عرض کی گئیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ کون تھے مولانا شبیر احمد عثمانی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی
رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مرحوم کا، اور مولانا ادریس کاندھلی ان کے شاگرد تھے، اور ان کے استاد کون تھے؟ مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، سبحان اللہ، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سبب بنے تھے علامہ اقبال کے اسلام کے بچاؤ کا، چونکہ جب انکار ختم نبوت کا فتنہ اٹھا ہندوستان میں، تو علامہ اقبال کے والد بھی اس شخص کی بیعت کر چکے تھے، معاذ اللہ، اور علامہ اقبال پریشان ہو چکے تھے، کنفیوز ہو چکے تھے، تو انور شاہ کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شکوک و شبہات دور فرمائے۔ اس لیے جب حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ قول ہے کہ ایسا عظیم عالم دین پچھلے 500 سال میں پیدا نہیں ہوا، جن کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ میری یہ دعا ہے، میں تو یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں، نہیں رہتا ہوں، اور ایک دن یہی مر کھپ جاؤں گا، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن میری یہ دعا ہے کہ حکومت کہ پاکستان میں ان حضرات اکابر کے حالات بیسک ٹیکسٹ بکس میں، ہائی اسکول میں شامل کیے جائیں، تاکہ جو باتیں ساجد نے عرض کی یہ تمام پاکستان کے مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ خیر، ریا کی ڈیفینیشن، اس سے پہلے کہ ہم احادیث کی طرف جائیں، ریا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کی کرنا، اور نیت یہ کرنا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ ریا دو وجہ سے حرام ہے۔ نمبر ایک، مخلوق کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر مقدم کر دینا، اور نمبر دو، مخلوق کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ ریا حرام ہے۔ اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل، اس لیے ہمارے مشائخ ذکر قلبی کی محنت کرواتے ہیں، دل پہ محنت ضروری ہے۔ تو جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر نیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم و اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں اور صرف تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب دل ٹھیک ہوگا تو نیت ٹھیک ہوگی، جب نیت ٹھیک ہوگی تو پھر اخلاص پیدا ہوگا۔ اگلی حدیث شریف،
شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریا کے لیے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہاں جس شرک کا ذکر کیا گیا ہے وہ شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے، کہ انسان مخلوق کی نظر میں معزز اور محترم بننے کے لیے عبادات کو مخلوق کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ قالوا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وما الشرک الاصغر قال الریا، عرض کیا گیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریا۔ اگلی حدیث تو بڑی ہی رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے، اور یہ نیک لوگوں کے لیے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے تو ہم سب کہیں مل کے اعوذ باللہ من جب الحزن، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی کہ ہم ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھ لیا کریں روز، اعوذ باللہ من جب الحزن۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ قال واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم ہر روز 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیل یا رسول اللہ ومن یدخلها، عرض کیا گیا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اس میں کون داخل ہوگا؟ قال القراء المراؤون باعمالهم، فرمایا بہت زیادہ عبادت گزار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے تھے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس فیس بک کے دور میں اور اس یوٹیوب کے دور میں اور ٹویٹر کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں میرے اتنے فالوورز ہوں، میری اتنی لائکنگز ہوں، اور اگر پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہیں تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، تہجد میں رونے کی ضرورت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو اہل علم حضرات نے دراصل خطبات فقیر والیوم نمبر 37 میں آپ کو یہ پورا مضمون مل جائے گا حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا، اور اگر میرا ٹیکسٹ نمبر آپ کے پاس ہے یا ای میل ہے تو مجھے بھجوائیں، آپ کو لنک فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا انشاءاللہ، آپ بھجوائیں
I'll do my best انشاءاللہ. عیادت کی 3 صورتیں. مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، اور پہلا حق ہے، ان میں سے ایک حق عیادت المریض، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے. پہلی صورت وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ جائز ہے، مستحسن ہے. دوسری صورت مریض کا دل خوش کرنا، یہ بھی عبادت ہے، کہ میں چاہوں گا مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد کی عیادت کرے، مسلمان خاتون دوسرے مسلمان خاتون کی عیادت کرے. غیر محرم اور غیر محرم کا فرق ملحوظ رہے. تو اس کا دل خوش کرنا، میں اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاؤں گا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کو دعا دوں گا، اس کی دعا لوں گا، تو یہ بھی جائز ہے. تیسری صورت کہ اگر میں منہ دکھائی اگر میں اس کی عیادت کے لیے نہ گیا تو وہ کیا کہے گا، وہ میری عیادت کو لے نہیں آئے گا، یا میرا کوئی کام اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ آسان نہیں ہوگا. تو یہ تیسری جو صورت ہے یہ حرام ہے، یہ گناہ بن جائے گا، یہ ریا ہو جائے گی. لباس کی 3 صورتیں. پہلی زیبائش کا لباس. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بناؤ سہار کا بھی خیال رکھے، اپنے لباس کا بھی خیال رکھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی وائف کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا کرتے تھے، اور خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنائے، جائز ہے. اچھا لباس پہن کے مسجد آنا، جمعے والے دن جو اچھا لباس میسر ہے وہ پہن کے جمعے کی نماز کے لیے آنا، عید کی نماز کے لیے آنا، تو یہ زیبائش ہے، یہ جائز ہے. دوسری صورت آسائش کا لباس. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، جس سے انسان کے جسم کے اعضاء وہ مخفی ہوں، عیاں نہ ہوں. اچھا، تو وہ بھی جائز ہے، آسائش کا لباس. اور تیسرا لباس نمائش کا لباس، دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا لباس پہننا، تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. اچھا، اعمال کے ظاہر کرنے کی 3 صورتیں. خفیہ اعمال، تہجد. چنانچہ نبی علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کے گھر والے ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے. تو سنت یہ ہے، انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، 18 سال مسجد نبوی میں انہوں نے درس حدیث دیا، اور سید بھی تھے، آل رسول تھے علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی زندگی میں ایک دفعہ تہجد قضا ہوئی، یعنی سفر اور حضر میں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اور جب وہ اٹھے تو ان کے سفر میں تھے، سامنے کسی کا بستر تھا، اور اب اگر یہ باتھ روم جاتے ہیں وضو کے لیے تو بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے تہجد قضا کر دی مگر اس کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا. اچھا، نمبر 2 خفیہ. تو پہلے خفیہ اعمال. نمبر 2 اعلانیہ اعمال. بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ
اچھا، اعلانیہ اعمال، اذان کا دینا، باجماعت جا کے نماز ادا کرنا مقامی مسجد پہ، جی، اور سنت اعتکاف بیٹھنا، یہ اعلانیہ اعمال ہیں. مسجد کو ضرورت ہے، اپیل ہو رہی ہے، اور اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے. ہاں جی، میں اتنے پیسے دوں گا مسجد کو. آپ کو دیکھ کے دوسرے کو ترغیب ملے گی، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، اللہ کے دین کا فائدہ ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپیل فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی پلیج دی. آپ علیہ السلام نے مزید اپیل فرمائی، انہوں نے اپنی پلیج کو بڑھا دیا، اور آپ یہ کہتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے، آج کے بعد میرے عثمان کچھ بھی کریں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. اس لیے یہ اصول ہے کہ کسی صحابی کو نشانہ تنقید ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. اچھا، تو اعلانیہ اعمال، اور تیسرا ہے ترغیب کے طور پہ اعمال کرنا. ایک عالم دین ہیں، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کو اوابین کے نوافل کا مسئلہ سمجھانا ہے. ہاں جی، تو مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد 4 یا 6 نفل اوابین کی نیت سے پڑھنا، تو یہ غالباً 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح کے اعمال کرنا، تو یہ ریا میں نہیں آتے، بلکہ ایک شخص کا معمول ہے اوابین کے نوافل پڑھنا مسجد میں، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت آ گئی ہے، کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہ شخص اگر اس دن نوافل چھوڑ دے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ریا ہے. کوئی عمل مخلوق کے لیے کرنا یا چھوڑ دینا، یہ دونوں ریا میں آئے جائیں گے. غیر اللہ کو بیچ میں نہیں آنے دینا، چونکہ عبادت ہے نا، اور عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اچھا، ریا کا وسوسہ، وساوس، یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے. دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، کافی ریسرچ کرنی پڑے گی تو اس ٹاپک کی طرف بھی ہم آئیں. تو ریا کا وسوسہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے عمل کرنا نہ چھوڑیں. ریا کی علامت کہ تنہائی میں انسان سستی محسوس کرے اور لوگوں کے سامنے انسان خوب ایکٹیو ہو کے عمل کرے، یہ ریا کی علامات ہے. اپنی تہجد کو بلا وجہ ظاہر کرنا، اگر ترغیب مقصود ہے، آپ کو اللہ نے شیخ طریقت بنایا ہے، آپ اپنے سالکین کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو ترغیب تو وہ جائز ہے. بلا وجہ تہجد کو ظاہر کرنا، نفلی روزہ رکھ کے اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا، بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے ملاقات کے دعوے کرنا، تو یہ سب ریا کی ظاہری صورتیں ہیں. ریا کا علاج، گناہ، کوئی بھی گناہ ہے، اور ریا تو بہت بڑا گناہ ہے، ہمیشہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بے حیائی کا گناہ ہے، عام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان، میرے نیک والدین کی دعائیں،
میرے مشائخ اور اساتذہ کی تربیت، جن کی جوتیاں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کی اور اٹھانے کی، ان کی دعائیں کہ باقاعدگی سے یہ جو غیر مناسب چیزیں آتی ہیں تو اس کو میں باقاعدگی سے ہاتھ لیفٹ رکھ کے تو اس کو ناٹ انٹرسٹڈ کر دیتا ہوں یا رپورٹ کر دیتا ہوں، ریموو کرتا ہوں۔ کرنا چاہیے، یہ ٹوٹے پھوٹے تقویٰ کی علامت ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ گناہ، بے حیائی کا گناہ لینے، گناہ کے نقصان کے اوپر سوچیں کہ اگر میں نے ہر غیر محرم عورت کو اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھا، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہم تو یہاں پہ ایک نان مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے، وہ کسی انسان کی عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، میری بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، تو میں بھی کسی کو بری نظر سے نہ دیکھوں۔ اور بے حیائی کا گناہ، زنا کا گناہ، یہ ایک ایسا گناہ ہے زنا کہ اس وقت احادیث کی کتب میں لکھا ہے کہ ایمان اوپر منڈلانا شروع کر دیتا ہے جب ایک مسلمان زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ مسلمان معاشروں میں بھی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ قطعی حرام ہے، اور حرام پہ اصرار یہ کفر ہے۔ تو اس وقت انسان سوچے کہ اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کروں گا اور ایمان میرا اوپر منڈلا رہا ہوگا، اور اس وقت اگر ملک الموت آ گئے، پھر ایک بات، اگلی بات میری میرٹل لائف ڈیمیج ہو جائے گی، چونکہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ایک کیمسٹری ہوتی ہے۔ مجھے حیا بھی آ رہی ہے تو زیادہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ان کی ایک کیمسٹری ہو جاتی ہے، کیمسٹری ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شوہر کچھ الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ چکا ہے، اور بعض عورتوں کے بھی کیسز آئے ہیں۔ اور بے حیائی، ڈیجیٹل ایڈکشن، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل مسلمان عورتیں، شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کو سکون نہیں پہنچاتی جب ان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور اس کا بہت بڑا وبال ہے مسلمان عورت کے لیے۔ لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ گھر میں تعلیم کرے اور اپنی بیوی بچوں کی اسلامی ذہن سازی کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہاں پہ حضرت جی دامت برکاتہم نے چند مثالیں دی ہیں ریا کے نقصانات کے اوپر غور فرمایا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب فرمائیں گے، آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو شرک وہ گناہ ہے جس سے اعمال، ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ضائع ہو چکا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، خاموش ہو جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہاں تو اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مؤذن صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو لکھا ہے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون۔
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو. اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آج صدیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نفرت سے نہ دیکھو. یہ واجب سنت ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر توفیق نہیں تو استغفار کریں، مگر کسی کو مت روکیں، جو کہ یہ سنت واجب ہے. الحمدللہ. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے سے کسی کو مت روکیں. اگر خود توفیق نہیں ہو رہی تو آپ استغفار کریں، تاکہ ایمان تو بچا رہے نا. کجا یہ کہ دوسروں کو روکنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بے ادبی سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا گناہ حسد. بہقی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ جان رکھو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کریں. اچھا، سبحان اللہ. آج انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جادوگروں کی دکانیں گرم ہیں. زیادہ تر ان جادوگروں کے کوٹھوں پہ کون جاتے ہیں؟ خواتین جاتی ہیں. عورت کا حسد مشہور ہے. اللہ اکبر. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. تو حسد سب سے بڑا پہلا گناہ جو 7 آسمانوں پہ ہوا تو تکبر کا گناہ تھا. اور زمین پہ جو پہلا گناہ ہوا جب قابیل نے حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا تو وہ حسد کی بنیاد کے اوپر کہ ان کی قربانی، حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں. تو حسد، اہل علم حضرات نے فرمایا سب سے پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا وہ حسد ہے. تو ان گناہوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اپنا مزاج اتنا، اپنی سوچ کو اتنی پازیٹیو بنا لیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں اور کہیں ماشاء اللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اے اللہ میرے اس بھائی کو، میری بہن کو اور عطا. ریاکاروں کی صحبت سے پرہیز کریں. صحبت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، برے دوست کی صحبت سے بچ، چونکہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے. زہریلا سانپ تو ایک دفعہ ڈسے گا تو انسان طبعی موت مرے گا. برا دوست ڈسے گا تو انسان روحانی موت مر جائے گا. ایک صاحب نے اگلے دن حج پہ جانا تھا، لوگ مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے، مگر ایک برا دوست آیا اور اس نے کہا تم ہارٹ پیشنٹ ہو، دیکھا یہ نہ ہو کہ کہیں وہاں پہ کسی زمین میں پڑے ہوئے ہو. یہ عاجز تو یہ کہتا ہے کاش میری موت مکہ مکرمہ میں ہو جائے،
کاش میری موت مسجد نبی مدینہ شریف میں ہو جائے اور مجھ گنہگار کا جنازہ امام کعبہ پڑھائیں جو مسجد نبی شریف کے امام پڑھائیں، اس سے اچھی اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے تانا دیا، اس شخص نے حج کا پروگرام کینسل کر دیا، اور جب غالباً 40 دن کے بعد حاجی لوٹ کے آئے اس کے گروپ کے، and he was supposed to go with them، جب وہ واپس آئے تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ غالباً یہ تقدیر معلق ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جیسا صحابہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ بڑی اچھی بات ہے عاشق رسول ہو۔ عاشق رسول کی سب سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے اور غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ وہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں عربی میں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں 2 دعائیں ہیں، کافی دعائیں ہیں، 2 ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اور اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں اللہم طہر قلبی من الریا، جواز تو غالباً ہے اس کا، باقی علماء سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ، دوسری دعا ہے، یہ بھی مانگنی چاہیے ریا سے بچنے کے لیے۔ 3 دفعہ یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبح اور شام کی دعاؤں میں اس دعا کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ دعائیں مانگا کریں۔ پھر ایمان پہ اگر ہم محنت کر لیں میرے بھائی اور میری بہنوں، تو ان گناہوں سے اللہ ہمیں نجات دے دیں گے۔ تو ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچا کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے پاس جو ہے جو نہیں ہے، یہ سب قضاء اور قدر ہے۔ تو اس سے بھی ریا سے جان چھوٹ جائے گی، اور اپنا عقیدہ توحید پہ محنت کریں۔ زندگی بسر کرنے کی لذت آ جائے گی توحید پہ اگر ہم محنت کریں، اتباع سنت پہ محنت کریں۔ چنانچہ اپنے آپ کو کنونس کر لیں کہ مخلوق نہ مجھے نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، بس میرا نفع اور نقصان میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ ریا کی حقیقی وجہ، جب دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہو جاتا ہے اور مخلوق کی محبت سے بھر جاتا ہے، دل کا نور اور دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے مکر و فن میں عیار بن جاتا ہے اور دنیا کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے۔ کیا الفاظ ہے! میں نے تو جب سے پڑھے ہیں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ حضرت جی نے تو کچھ اور بھی لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کریں،
میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے، اللہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو سب کی مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی کہ یا اللہ تو نہیں تو اور مشکل کشا کا۔ اگر عمل میں ریا پیدا ہو چکی ہے تو ریا اچھا تو عمل کرنا نہ چھوڑے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور یہ اصول یاد رکھیں، عمل عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور عبادت سبحان اللہ سے مدد، عمل اور عبادت۔ تو عمل جو ہے یہ عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اگر ریا کا وسوسہ آ بھی رہا ہے تو عمل کرنے نہ چھوڑیں، کیونکہ اعمال کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ اگر آپ کا دل تصدیق کر دے کہ یہ صاحب اللہ والے ہیں تو اپنا اصلاحی تعلق ان سے قائم کرنے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اس کو ڈیلے نہ کریں۔ FAQIR فقیر WFC@gmail، اس پہ انشاءاللہ اگر آپ اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں تو ضرور ای میل بھجوائیں انشاءاللہ، لیکن انگلش میں۔ بعض حضرات اردو انگلش میں لکھتے ہیں تو مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، بڑی نوازش ہوگی۔ اچھا، کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں اور ادب اور محبت کے ساتھ ان کو اپنی کیفیات بتائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آزمودہ نسخے ہیں یہ انشاءاللہ۔ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہو گزری ہیں، سب کو کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر آج کل کے مسلمان کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ مولائے روم مولوی ہرگز نشد، تا غلامی شمستویز نشد۔ اچھا، فائنلی ریاکار کے لیے ریا پہ جو عذاب ملنا ہے، جو شخص ریا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگیں۔ ایک ہے قابلیت، ایک ہے قبولیت۔ ابو جہل قابل تھا فہو رد، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اپنے اخلاص کی وجہ سے 7 آسمانوں پہ قبولیت کا درجہ پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رو رو کے قبولیت مانگیں، اے میرے پیارے اللہ، مجھ عاجز گناہگار کو قبول فرما لے، نظر کرم فرما۔ یا اللہ، یہ آپ کا احسان ہے کہ اتنی عافیت کے ساتھ باہر سخت سردی پڑ رہی ہے، کل صبح میجر سنو سٹارم آنے والا ہے یہاں پہ، تو نے عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ یا اللہ، اس عاجز گناہگار کا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب آپ کی نظر کرم ہے میرے اللہ۔
تو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے. سبحان اللہ. جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر جاتا ہے تو کئی دفعہ اپنے گناہوں کے سبب بارگاہ خداوندی سے سجدے سے محروم کر دیا جاتا ہے. جب بھی نماز قضا ہو فوراً تڑپ جائیں، فوراً تڑپ جائیں، روئیں. فجر کی نماز مسجد میں آنے کی توفیق ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ نمازیں قضا ہونی شروع ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہیں میرے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محروم تو نہیں کر دیا؟ کسی کا حق میرے ذمے ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، شریعت کہہ رہی ہے ادا کرو، میں نہیں کر رہا. اللہ سے ڈریں، کہیں یہ آخرت میں میرے لیے عذاب کا سبب تو نہیں بنیں گی یہ چیزیں. تو آدمی اگر ان باتوں کو سوچے تو پھر آدمی کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا. اگر حق کسی شخص کا اس کو دے دے، اسی میں عافیت ہے. اور فائنلی حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے. 1 سال تک خنزیر چرائے انہوں نے. ان کے مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شیخ سے سچی محبت کرتے تھے. 1 سال کے بعد آئے کہ دیکھوں شیخ کی کیا حالت ہے. پتہ نہیں 1 سال حضرت شبلی کتنا روئے ہوں گے، کتنی دعائیں کی ہوں گی اپنی شیخ کے لیے. تو 1 سال کے بعد جب آتے ہیں تو دیکھا شیخ کے امامہ بھی ہے، عصا بھی ہے، کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں السلام علیکم، جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. حضرت آپ کلام پاک کے حافظ تھے، کوئی آیت یاد ہے؟ کہتے ہیں ایک آیت یاد ہے، سورہ حج کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں. اس عاجز نے اپنے بڑوں سے سنا، جب اللہ راضی ہوتے ہیں کشتی کنارے لگ جاتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، آدمی گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہم نے ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو خیر پھر کوئی حدیث یاد ہے، انہوں نے سنا ایک حدیث یاد ہے اور اس کا مضمون بھی بڑا سخت تھا. اور پھر وہ واپس لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں راستے دریا میں حضرت نہا کے نکل رہے ہیں، چہرے پہ وہی انوارات ہیں. پوچھتے ہیں حضرت کیا معاملہ تھا؟ فرمایا جب میں عیسائیوں کی بستی میں داخل ہوا تو میرے اندر تکبر آ گیا تھا اور آواز آئی کہ یہ جو تم ایمان پہ قائم ہو یہ ہمارا فضل ہے یا تمہارا کمال ہے. تو بہرحال بعد میں توبہ طائب ہو گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ. لاسٹ فرائیڈے ایوننگ کو ڈالس میں ایک سید فیملی ہے، ان کا بچہ ابراہیم نام تھا بچے کا، 21 ایئرز اولڈ. وہ موٹر سائیکل کے اوپر
جا رہے تھے تو فوت ہو گئے. ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول المرسلین. اے میرے پیارے اللہ، وہ بچہ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، 21 سال اس کی عمر تھی. اس بچے کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اس کو اس کے عذر قبول فرما. یا اللہ اس کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. یا اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. بلا حساب بلا عذاب اس کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ہر خوشی بالخصوص بیوی بچوں کی خوشی نصیب فرما. ہر اولاد بالخصوص بیوی بچوں کے غم سے، ہر غم بالخصوص بیوی بچوں کے غم سے ہمیں محفوظ فرما. اے میرے پیارے اللہ، کل کا بھلا اور کل کی خیر. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.